پوچھا گیا تھا علی سے، یا علی تو مشکل کشائے عالم ہے، تم پر بھی کبھی مشکل آئی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ہاں آئی۔ اب ایک دو آپ لوگ بیٹھے پیچھے ہیں، ہاں آئی، کب اور کیسے ٹلی؟ فرمایا شب ہجرت، بڑی مشکل رات تھی، یا علی موت سے ڈر گئے تھے؟ فرمایا جاہل جو علی موت کو مارنے کے ڈھنگ سکھائے، وہ علی موت سے ڈرے گا؟ اور پھر ہمیں جان کی فکری کیا تھی؟ ہماری تو رہی نہیں، ہم نے تو بیچ دی، جس کی تھی وہ جانے اس کی حفاظت۔ تو پھر یہ علی مشکل کیوں تھی؟ فرمایا یہ سوچ رہا تھا دل میں کہ اے علی تو جس کا صدقہ بن کے سو گیا ہے، اللہ کرے وہ خیر سے یثرب پہنچ جائے، خدا کرے وہ حفاظت سے مدینے پہنچ جائے، تیری یہ قربانی رائے گا نہ ہو، جاگو، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، اس سے بڑی قسمیں میرے پاس نہیں، دائیں بائیں میرے علم ہیں، تیرا معصوم تم میں، 2 ماں بیٹیاں میری ماں بہنوں بیٹیوں میں موجود ہیں، ان 15 معصوموں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ علی کہتے فائز النداء من قبل الرحمن، حجاب کبریائی سے آواز آئی، یا علی یہ لمحے مشکل لگ رہے ہیں، سردار کی سلامتی کے لیے پریشان ہو، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی، میں نے قانون بنایا ہے کہ ہر مشکل زدہ مشکل میں یا علی ادرکنی کہے، تو بھی کہے یا علی ادرکنی۔ اس سے اشاق شاہ جی مولانا نبیل بیٹھے، شہزادہ کیا نتیجہ کیا نکلا نجم شاہ سے؟ تو بھی یا علی کہے۔ تو آج کے بعد پلے باندھ لو، جس کے نعرے کی معافی نعرے والے کو نہیں۔ جی جان کس کی؟ اللہ۔ مرضیاں کس کی؟ مشرک میں ہوں، شرک تم کرو، غالی میں ہوں، انصاف کو قاتل تم کرو، بڑھاپا میں ہوں، گھٹانے کا جرم تم کرو۔ نہیں اب دیکھو، مکان بھی کہتا نا شاہ جی، لاکھ کس کا؟ میرا، مکان آپ کا۔ اب کسی کو مکان سے کچھ چاہیے، وہ مجھ سے مانگے گا؟ بھئی اسی سے مانگے گا جس کو مکان مل گیا۔ اور کچھ پیسے چاہیے، ٹھیک ہے، اشفاق کاظمی کے ساتھ آپ سب متفق ہیں، پیسے مجھ سے مانگے گا، مکان اس سے مانگے گا جسے دے چکا۔ اور یہی کچھ کراچی سے پارا چنار تک بلکہ پاکستان کے باہر اپنی بھولی قوم کو سمجھانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں کہ رضائیں علی کی ہیں۔ بیٹا چاہیے علی سے مانگ، رزق چاہیے علی سے مانگ، شفا چاہیے علی سے مانگ، زندگی چاہیے علی سے مانگ، دشمن پہ غلبہ چاہیے علی سے مانگ، موت چاہیے علی سے مانگ، حیات چاہیے علی سے مانگ، جنت چاہیے علی سے مانگ، نجات چاہیے علی سے مانگ، دنیا آخرت کی ہر شے علی سے مانگ، علی چاہیے جلی سے مانگ۔ اور تو مجھ سے کچھ لے نہیں سکتا، اسی طرح یہ درمیان میں نہ ہو تو میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا۔ تو جب ذات جلی یہی چاہتی ہے کہ ہر مرحلے میں، ہر امر میں، ہر معاملے میں دونوں کی ضرورت علی ہو، تو بس پھر اسی کو جھک جا، اسی کو ظاہر توحید سمجھ کے، اللہ سمجھ کے نہیں، باب اللہ سمجھ کے اسی سے مانگے جا، علی بھی راضی، جلی بھی خوش۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔
طے ہے قبلہ یہ حقیقت، لاکھ سمندر علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بھی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مولا تمہارا آنسو قبول فرمائے، میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں دینے کو، صلہ مجلس کی وارث نے دینا ہے تمہیں، بس چند لمحے میری طرف دیکھ لو، سن مجھ سے لینا، پردے میں مجلس والی بی بی موجود ہے، پرسا اسی کو دینا۔ درد کی کہانی وہی ہے جو 1400 سال سے ہمیشہ سنتے ہو، پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور کرنے سے کوئی تصویر نکالے، رونے والوں کو دکھائے، پھر آنسوؤں کی خیرات تو تم خود مانگ لیتے ہو، میں بھی لمحہ یاد دلا رہا ہوں۔ شہر مدینہ ہے، بس بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی، تمہارا لہو رونے والا امام ہے، سامنے نعمان ابن منذر مدائنی ہے، ابن منذر سوال کر رہا ہے، بیمار کربلا رو بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، حالات اور سفر نامہ پوچھتے پوچھتے دوران گفتگو ایک جملہ بولا ابن منذر نے، مولا ویسے تو یقیناً تیری زندگی کا لمحہ لمحہ درد کی تفسیر ہے، مولا کوئی ایسا درد ہے جو پھانس بن گیا ہو کلیجے میں، جو تیر بن کے پیوست ہو گیا ہو؟ میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ زمین پہ بیٹھ کر سن رہے ہیں، کتاب میں میں نے یہی فکرے پڑھے کہ سوال کرنا تھا ابن منذر کا، کھڑے ہو کے ماتم کیا سجاد نے، کہا ابن منذر یہ سوال کیسا کر دیا تو نے؟ یہ سوال تو نہیں، تلوار ہے یہ، مولا وہ کیسے؟ فرمایا ویسے تو ہر درد قبر تک مجھے خون رلائے گا، مگر ایک درد ایسا ہے تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جب سجاد بارگاہ الہی میں آئے گا تو اس وقت بھی میری آنکھیں خون برساتی ہوئی آئیں گی۔ مولا کون سا درد؟ فرمایا درد یہ ہے کہ کربلا سے شام تک میری 4 سال کی بہن سکینہ نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی، پھر مولا فرمایا رلاتی یہی بات ہے مجھے کہ میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا۔ مولا کیسے؟ بس بڑی جلدی تمہارے تصور سے پہلے انشاءاللہ میں نے ممبر خالی کر دینا ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا سے شام تک 2 موقع آئے، میری بہن نے مجھ سے پانی مانگا، میرے پاس دینے کو تھا نہیں۔ میں پہلے رونے والوں کو بتاتا چلوں، کیونکہ پڑھنے والے آپ کو یہ بتاتے ہیں اور رونے والوں کے بھی ذہن میں یہ تصور ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد، شام غریبہ کے بعد بچوں کی پیاس بجھ گئی، آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو۔ شام غریبہ کے بعد صحابیوں کے بچوں کی پیاس بجھی، آل محمد کے بچے شام تک پیاسے رہے۔ مجھے حسین کی آخری سجدے کی قسم، کیونکہ 11ویں رات انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اور راستے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ میں کہوں گا اپنے حرفوں کا ذمہ دار میں خود ہوں، چھپا اس لیے نہیں سکتا کہ خون رونے والا روکتا ہے کہ ہمارے مصائب چھپاؤ گے تو خولی کے ساتھ اٹھو گے۔ کوشش کروں گا کہ نرم اشاروں میں بات کروں، تم بھی کوشش کرنا کہ مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے۔ پڑھو تاریخیں، کربلا سے شام تک شمر پانی بانٹتا تھا پہلے اپنے لشکر میں، چوٹ لگے تو خدا کے لیے معاف کر دینا، پھر اپنے لشکر کے جانوروں کو پلاتا تھا۔ نہیں، میں رک اس لیے نہیں گیا کہ مجھے روایت بھول گئی ہے، بات اتنی شدید ہے، پتہ نہیں برداشت کرو گے یا نہیں۔ جب جانور پی لیتے تھے، یہ حرام زادہ سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا جس بچے کو پانی پینا ہو آ کے پی لے۔
صحابہ کے بچے پی لیتے تھے، سکینہ پیاسی، سرکار باقر پیاسے، تمام اولاد علی پیاسی۔ تو فرمایا پانی مانگا راستے میں 2 دفعہ سکینہ نے، میں نہیں دے سکا، ایک فرمائش، بس یہی ایک بتا سکوں گا میں، اس سے زیادہ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا ایک فرمائش بازار میں کی، قبر تک لہو روتا رہوں گا، میں نہیں پوری کر سکا فرمائش اپنی بہن کی۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا ابن منذر یہ تو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ شمر کمینے کو شوق ہی 2 تھے، میری پشت پر تاریخ کربلا لکھنا یا میری معصومہ بہن پر ظلم کرنا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ نہیں، اب جس کے دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر نہیں رکھا، اس کے لیے ہے میرا جملہ۔ سجاد فرماتے ہیں کہ شام میں مجھے چلنے میں دشواری پیش آئی، شمر کمینہ قلم لے کے میرے پاس آیا، میری پشت پر تاریخ کربلا لکھنا شروع کی۔ قلم کی نوک تیز تھی، سیاہی کاغذ سے باہر آنے لگی۔ اب اس سے زیادہ نرم لفظ میں کیا تمہیں سنا سکتا ہوں؟ فرمایا آخر بہن کا دل تھا، میری معصومہ بہن برداشت نہیں کر سکی، آ کے شمر کے سامنے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کہتی ہے بے حیا تجھے حیا نہیں آتی؟ کربلا سے میرے بھائی کو تازیانے مارنے لگا ہے، شام تک مارے ہیں، اب تو بس کر۔ شغبر والا ابن منذر کہتا ہے مولا پھر اسے حیا آ گئی، منہ پہ ماتم کر کے سجاد نے کہا اسی بات پہ تو لہو روتا ہوں، بس میری بہن نے سفارش کی جو مجھ سے کر رہا تھا وہی سکینہ کے ساتھ ہونے لگا۔ فرمایا ابن منذر ذرا تصور کر، 4 سال کی بچی بندھے ہوئے ہاتھ، فرمایا لگتے رہے چابک، برستے رہے تازیانے، یہاں میری بہن نے مجھ سے فرمائش کی اب اگر جگر پھٹ بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ بولا کیا فرمائش کی؟ کہا یہ تازیانے مار رہا تھا۔ سکینہ نے میری طرف دے کر کہا سجاد کل شمر اللہ یضرب بوجہی صوت الجفا، سجاد شمر سے کہہ دے اگر مارنا ہے ادھر مارے ادھر نہ مارے۔ سجاد میں چہرے پر تازیانے برداشت نہیں کر سکتی، سجاد میرے رخسار کی کھال پھٹ گئی ہے، جو حال تیری پشت کا تھا میرے رخسار کا ہو گیا۔ مولا پھر کہا میں نے کہہ دیا کہ شمر حیا کر بچی کا چہرہ چھوڑ دے، رک گیا، اب سیدو مجھے معاف کر دینا۔ کہا مجھے کیا خبر تھی، یہی درد مجھے قبر تک رلائے گا، بس میرا روکنا تھا۔ اب اگر میں کتاب والے لفظ پڑھوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے، بس میرا اشارہ ہے۔ کہا میں نے سفارش کی، مولا پھر مانی گئی۔ کہا ظالم نے سفارش نہیں مانی، بس ایک جملہ بازار میں گونجتا رہا، پھر کہو گی بھائی سے، پھر کہو گی بھائی سے، پھر کہو گی بھائی سے۔ زمین شام میں زلزلہ تھا، میرے بابا کے سر سے آواز آئی سجاد میری سکینہ مر جائے گی، زینب چھڑوا لو میری بیمار بچی مر جائے گی۔